اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب الجلال کا بے پناہ کرم و احسان و اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی اور ساتھ میں تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے اور اس کے بعد تھوڑی دیر درس قرآن میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت میں اللہ کے احکامات، پیارے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی شریعت پر چلنا اللہ ہم سب کو آسان فرمائے. عزیز بھائیوں، آپ حضرات نے بغور قرآن پاک کا درس اطمینان سے عافیت سے سماعت فرما رہے ہیں. تو ہماری بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کے اندر. یہ آیت بہت بابرکت آیت ہے. کل بھی آپ لوگوں نے تھوڑا اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا ہے. آج اس آیت کو مکمل کریں گے. اللہ کے نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی فرمایا اور صحابہ کا جواب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ بخوبی آپ کا جواب رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید میں سب سے بابرکت آیت یہی ہے. کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے. یہ آیت الکرسی میرے بھائیو ایک ہی آیت ہے، یہ زیادہ آیت نہیں. یہ صرف کیا ہے 5-6 لائن کی ایک آیت ہے. یہ بہت بابرکت آیت ہے. اور اس کے متعلق کل آپ نے سنا اس آیت کی خوبی یہ ہے اللہ پاک نے 3 صورتوں میں اپنا ذاتی نام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس میں اللہ پاک کو بہت پسندیدہ نام کیا ہے؟ اللہ ہے. لفظ اللہ کو بہت پسندیدہ نام ہے. لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے 99 نام ہیں، ہے نہیں ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، مجید ہے اور مصور ہے، شکور ہے، غفور ہے. یہ تمام کیا ہے؟ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں. لیکن لفظ اللہ یہ اللہ کا ذات اور خاص نام ہے. تو میرے بھائیوں 3 جگہ اللہ پاک نے 3 صورتوں میں اللہ اس کا تذکرہ فرمائے. ایک سورہ بقرہ آیت الکرسی کے اندر، دوسرا سورہ آل عمران کے شروع کے اندر، تیسرا سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا. یہی آیت لگ بھگ کیا ہے استعمال ہوئی ہے. اللہ پاک نے بخوب اور بہت اچھے انداز کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر یہ آیت استعمال فرمائے. اللہ کو بہت پسندیدہ جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ ہے. ایک بات آپ کو میں ایک نقطہ سنا دوں. قرآن پاک پورا کا پورا قرب قیامت کو اللہ اٹھا لیں گے. صرف ایک صورت ہے، وہ صورت کو اللہ باقی رکھیں. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے توحید کو خوب بیان کیا ہے. توحید مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی وحدانیت کو اللہ خوب بڑھ چڑھ کر وہ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں اب ہم اس کو لفظی ترجمہ کریں گے. آپ تمام حضرات غور سے سنیں. اللہ لا الہ الا ہو 10 احکام کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے. حی کے معنی زندہ، قیوم کے معنی پکڑنا، احاطے میں لے لینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. میرے بھائیوں کل یہاں تک آپ نے قیوم تک کا تذکرہ سنے تھے. اب لا تأخذہ سینۃ ولا نوم کیا ہے؟ سینت کے معنی اونگنا، سینت کے معنی اونگنا، نوم کے معنی سو جانا، نیند آنا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند تو درکنار اونگنا بھی نہیں آتا. سمجھ میں میری بات؟ اللہ پاک کو یہ تمام بشری جو تقاضے ہیں وہ تمام چیزوں کو اللہ کو ضرورت نہیں.
اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سونے سے، کھانے سے، پینے سے، جگنے سے۔ اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے نہیں، سورہ اخلاص ابھی پڑھے گئے، اس میں ہے اللہ پاک کو تمام رشتے و ناتوں سے، حاجتوں سے اللہ منزہ ہے، پاک ہے، بے نیاز ہی، ضرورت نہیں اللہ پاک کو یہ سب تمام چیزیں، اسی لیے اس کو خالق کہتے ہیں۔ نیند بھی نہیں آتی اللہ کو اور اونگ بھی نہیں آتی۔ ایک مثال یہاں پر اسرائیلی روایت ہے، لیکن یہ پکی روایت ہمیں نہیں ملی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالباً یہاں پر تذکرہ کیا ہے بہرحال سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی کو 3 دن بغیر صبح میں بھی نہیں سونے دیے، رات میں بھی اس کو سونے نہیں دیا گیا، بالکل جاگ کر اس کو کیا کیے، صبح میں بھی 5 منٹ نہیں 1 منٹ کے لیے سونے نہیں دیا۔ ارے صبح سے آدمی شام تک نہیں سوئے گا تو چلو جاگا ہے دن میں اجالے میں، رات بھر نہیں سویا، ایک دن ایک رات، پھر دوسرے دن دوسری رات، پھر تیسرے دن تیسری رات، 3 دن 3 رات بغیر سلائے کے وہ آدمی کو کیا کیے، کھڑا کرے، اس کے دونوں ہاتھوں میں باٹل رکھ دیے، کانچ کے باٹل رکھ دیے۔ اب بتاؤ وہ آدمی ابھی تھوڑی دیر کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں جیسے اونگ آئی، دونوں باٹل نیچے گرے، چکنا چور ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر ایک آدمی 3 دن 3 رات بغیر سوئے کے آدھا گھنٹہ بھی دونوں ہاتھوں میں باٹل نہیں رکھا، نیچے گرا دیا، چکنا چور ہو گیا۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ جائے، سو جائے، یہ پوری دنیا کا نقشہ کیا ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ آگے چلیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت کہاں ہے، 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں اسی کی حکومت چلتی ہے۔ لہو ما من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ میرے بھائیوں اب یہاں پر جو اللہ پاک تذکرہ فرماتے ہیں کون ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع جو سفارش کرے، عنده الا باذنہ اس کے سامنے، کون ہے اللہ کے سامنے اس کے حکم کے بغیر سفارش کرے۔ میرے بھائیوں یہاں پر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں عام طور پر ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی کام ہوئے تو آپ کیا کرتے ہیں، سفارش لیتے ہیں، آپ تھوڑا ریکویسٹ کر دیں ہمارا کام کے لیے، ڈاکٹری پڑھنا ہے، انجینئرنگ پڑھنا ہے، میرا آفس کا کام ہے، آپ تھوڑا ریکویسٹ کر دیں ہمارا کام ہو جائے گا۔ وہ آدمی ریکویسٹ کرے گا تو میرے بھائی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ پاک جباریت کا لباس پہنے ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے، کوئی آدمی جانے کے لیے ڈر رہا ہوگا، آدم علیہ السلام کانپتے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کانپتے ہوں گے، 1.25 انبیاء تھر تھر کانپتے ہوں گے، یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ پاک ہمارے تمہارے نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے، کیا کر کے، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا، ہے میرے نبی آئیے، اشفا تشفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے اتنا طویل سجدہ کریں گے، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کا سوال رکھیں گے، یا اللہ میری امت کا حساب و کتاب ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نبی میرے بھائیوں آگے بڑھ کر نہیں جائے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو اجازت نہیں ہوگی سوائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سفارش کریں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ خدا، ما بین ایدیہم جو ماضی میں گزر گیا۔ ارے آج ہمیں صبح میں کیا ناشتہ کرے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، آدمی کو دے روزہ ہے کہ بھائی وہ الحمدللہ، کیا سحر کرے گا تو سر کھو جاتا، کیا کھایا سو میں، پٹ کھایا سو کی روٹی کھایا سو کی، نہ یاد نہیں نہ ساتھوں کو۔ میرے بھائیوں اللہ وہ خدا ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ پاک سورہ انعام کے اندر میرے بھائیوں ایسی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے علم کے اندر، اللہ کے علم کے اندر اتنی چیزیں ہیں، جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اور آج تک نہیں تا قیامت تک، جو پچھلا زمانہ گزر گئے، ہزاروں سال گزرے نہیں گزرے، ہزاروں سال گزر گئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور جب سے لے کر آج تک جتنے دنیا میں درخت ہیں وہ درختوں میں کتنے پتے سوکھے، کتنے پتے کچے ہیں،
گرے کتنے، اڑ گئے کتنے، جل گئے کتنے، اس کی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ جتنے سمندر میں پانی کے قطرات و ذرات ہیں اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ماضی کے اندر جو گزر گیا اس کا بھی ہمارے پاس علم ہے، وما خلفہم، اور فیوچر میں آنے والا جو کل جو قیامت تک آئے گا اس کا بھی علم ہمارے پاس ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ پاک کے پاس تمام چیزوں کا علم اللہ پاک کا جو گھیرے رکھا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات، میرے بھائیو یہاں پر اہم جو بات ہے وسیع کرسی، اور اللہ کی یہ کرسی ہے۔ بات یہاں پر سمجھیے، ایک ہے اللہ کا، اللہ پاک نے سب سے پہلے دنیا میں جو بنایا، اللہ پاک نے قلم بنایا۔ کیا بنایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیے، پھر قلم پوچھنے لگا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم فرمایا آج سے لے کر قیامت تک اور جتنی مخلوق آئے گی تمام کی تقدیریں لکھنا شروع کر۔ وہ قلم لکھتا گیا، میری، تمہاری، ہمارے باپ دادا کی، آپ کے باپ دادا کی، انسانوں کی، جانوروں کی، جنات کی، فرشتوں کی، نباتات کی، جمادات کی، ہر چیز کو وہ قلم نے کیا کر دیا؟ لکھ کر فارغ ہو گئے۔ دنیا بنانے سے پہلے اللہ 50,000 سال پہلے پوری دنیا کی دھرتی کی تقدیر کو لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ بہرحال عزیزو، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی ایک کرسی بھی ہے۔ اب یہ کرسی کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ میرے بھائیوں بات کو سمجھیے، یہاں پر ایک ٹھہر کر، زمین ہے، اب یہ ساتوں زمین ہے، ساتوں آسمان ہے، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو گول بنا کر عرش کے سامنے رکھ دیا جائے تو عرش کے سامنے کیسا لگے گا؟ بلکہ پورے ساتوں زمین آسمان کے سامنے اور اٹھا کر کرسی کو اور عرش کے سامنے رکھے، ایک انگوٹھی کے برابر معلوم ہوگا پوری دنیا، پورا ورلڈ، پورے زمین ساتوں آسمان کو اٹھا کر اللہ کے عرش کے سامنے رکھے، انگوٹھی کے مانند ہوگا۔ اب اگلے علماء لکھتے ہیں اب ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کا عرش یہ سب ملا کر کرسی کے سامنے رکھے، ایسا معلوم ہوگا گویا کہ ایک میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی گئی ہے۔ اب بتاؤ وہ میرے بھائیوں میدان مزید جسے کہا جاتا ہے، اب وہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، یہ ساتوں زمین کتنی بڑی ہے، اس کو تمام ملا کر کرسی کے سامنے رکھے تو ایسا معلوم وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی، وہ اللہ جس پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہاں پر علماء فرماتے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ بولتے ہیں تشبیہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ہاتھ میں مٹھی اٹھا کر پھینک کر گئے، اس وقت میں خدا نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی آپ مٹھی نہیں پھینک رہے ہیں، کنکریاں آپ نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ہم ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھینکنا تمہارا کام بلکہ ہمارے ہاتھ سے ہم پھینک رہے تھے، تشبیہ ہے، سمجھ میں یہ بات۔ اور اس کے بعد اور پارے نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اب اللہ پاک جہنم کو پوچھیں گے، پوری جنت کے لوگ جنت کو بھیج دیے، جہنم کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا کیا؟ ارے لوگ پوچھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیا ہوا پیٹ بھرا کیا؟ نہیں ابھی ذرا ڈالو بتاؤ، دال ہے نہیں ہے۔ اللہ پاک بھی پوچھیں گے جہنم سے کیا خط بھر گیا؟ جہنم بولے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور بھی ہے تو ڈالو۔ اس علماء نے لکھا ہے اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، جہنم کہے گی بس بس کہے گی۔ یہاں پر آپ کا جو قدم کا جو ہے تشبیہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ پاک ہاتھ پیر دل و دماغ صورت شکل سے تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایک نور ہے۔ بہرحال آگے چلیے، اب یہ کرسی کا تذکرہ ہے، پورے آسمان کو اٹھا کر زمین کو اٹھا کر عرش کو اٹھا کر کرسی کے سامنے رکھے، ایک انگوٹھی کے میں مقدار ہوگی، وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی واللہ بہتر جانتے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ پاک تمام ایسی قدرت والے ہیں، تمام چیزوں کا احاطہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اللہ پاک کو اس کا علم، اور اللہ پاک کی جو قدرت ہے زبردست قدرت والے اللہ پاک ہیں، اتنی بڑی قدرت والے۔ اسی لیے آذان میں مؤذن کیا کہتے ہیں؟
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या माना है इसका? अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह पाक इतनी बड़ी कुदरत वाले हैं मेरे भाइयों, ये कुदरत वाले खुदा के लिए ज़िबा देता है ये तमाम चीज़ें। इसीलिए आयतुल कुर्सी मेरे भाइयों बड़ी मुबारक आयत है। इस आयत को हम क्या करें, बार बार पढ़ते रहें, अपने बच्चों पर दम करें, खुद अपने लिए दम करें। और यहाँ तक कि जो घर में अभी मगरिब के बाद में किताब का मुताला करा था, हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम मोहम्मद फ्यूज़ हो, दुआ करें अल्लाह इन अकाबिरीन की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, उनका साया ताजेर हम सब के सरों पर कायम फरमाए। हजरत ने कहा जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस घर की भी हिफाजत करेंगे, उस घर के परिवार की भी हिफाजत करेंगे, उसके अहल व अयाल की भी हिफाजत करेंगे। यहाँ तक कि आगे बढ़कर कहा उस आयतुल कुर्सी की तिलावत की बरकत से अल्लाह पड़ोसियों की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों कितनी अजमत वाली आयत है। यह आयत को हम याद करना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए? इस आयत को याद करें, चलते फिरते उठते बैठते मेरे भाइयों, हर फर्ज नमाज के बाद इस आयत का आप क्या करें, वजीफा बना लें, मामूल बना लें। आप हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ते रहें। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता